السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد اختر، فاسٹ ہیل ہومیوپیتھک کلینک اینڈ اختر کلاسیکل ہومیوپیتھک کیئر سینٹر کی جانب سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آج جو میں ٹاپک لے کے آیا ہوں وہ ہے کنٹ آبزرویشن، 10th آبزرویشن، 10واں مشاہدہ۔ ڈاکٹر کینٹ صاحب 10ویں مشاہدے میں کیا فرماتے ہیں یا انہوں نے کیا مشاہدہ کیا، اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بحث کرتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نئی علامات ظاہر ہو رہی ہوں، اگر آپ کسی پیشنٹ کو دوا دیتے ہیں یا کسی مریض کو دوا دیتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ نئی علامات آنا شروع ہو جاتی ہے۔ دوا کے استعمال کے بعد نئی علامات ظاہر ہو رہی ہیں، یعنی جو دوا دی گئی ہے اس کے بعد سے نئی علامات آنا شروع ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دوا سلیکٹ کی گئی ہے وہ ناسازگار ہے، وہ غلط ہے، وہ منفی ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ تشخیص جو کی گئی ہے وہ بری ہے۔ اس سے ہمیں کیا معلومات ملتی ہے کہ جو نئی علامات ہیں اس سے ہمیں یہ معلومات ملتی ہیں کہ نمبر 1 تو دوا غلط ہے، وہ ہومیوپیتھک دوا نہیں ہے، کسی غلط طریقے سے یا غلط دوا دی گئی ہے۔ دوا غلط علاج کے انتظام کے بعد نئی علامات کی ظاہری شکل زیادہ ہے۔ علاج کرنے کے بعد نئی علامات کا بہت زیادہ ظاہر ہونا نسخہ غلط ہے، یعنی جو آپ نے دوا دی ہے اس کی جو وجہ سے کیا ہوا، مریض کے اندر نئی علامات بہت ساری پیدا ہونا شروع ہو گئی یا نئی نئی شکلیں آنا شروع ہو گئیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو دوا دی گئی ہے وہ غلط ہے، وہ صحیح نہیں ہے، اس کی سلیکشن ٹھیک نہیں ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر نئی علامات سنگین نہیں ہے تو انہیں چھوڑ دینا دانش مندی ہے۔ اگر تو جو علامات نئی پیدا ہوئی ہیں بہت کم ہیں، قلیل سی ہیں، مائنر سی ہیں، چھوٹی موٹی سی ہیں، تو پھر آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کو نہ لیں، نہ دیکھیں۔ لیکن اگر وہ سنجیدہ ہیں تو دوبارہ کیس لینے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ دوا کا فیصلہ کرنے کے لیے پرانی اور نئی علامات کا استعمال کریں۔ اگر تو علامات اتنی سنجیدہ ہو گئی ہیں، بہت زیادہ سیریس ہو گئی ہیں، بہت زیادہ سیویئر ہو گئی ہیں، بہت زیادہ پیدا ہو گئی ہیں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، کیس ٹیکنگ کرنی ہے دوبارہ سے، اور نئی اور پرانی دونوں علامات کو اکٹھا کرنا ہے، اس کے اوپر جو دوا سلیکٹ ہو وہ دینی ہے۔ اگر علامات سنگین نوعیت کی ہوں تو دوا کو تریاک بنائیں، یعنی اگر دوا نے اتنی زیادہ سنگین حالت اختیار کر لی ہے، بہت ساری نئی علامات پیدا کر دی ہیں، مریض اور زیادہ پریشان ہو گیا ہے، تو پھر آپ نے اس دوا کو اینٹی ڈوٹ کرنا ہے، کاٹ دینا ہے، دوا کے اثر کو زائل کیجیے، اور کیس لینے کے بعد مزید اس طرح کی مماثل دوا منتخب کریں، یعنی جب آپ دوبارہ کیس لیں تو پھر اس کے اندر نئی اور پرانی دونوں علامات کو رکھتے ہوئے نئی بالمثل دوا کو منتخب کرنا ہے یا انتخاب کرنا ہے، چننا ہے۔ تو 10واں جو مشاہدہ ہے اس میں ڈاکٹر کینٹ صاحب کا کیا مفہوم ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ ایک پیشنٹ کو دوا دیتے ہیں، اس کی تمام کیس ٹیکنگ کے بعد اس کے لیے دوا تجویز کرتے ہیں، دینے کے بعد اس نے نئی علامات پیدا شروع کر دی ہیں، اس کے اندر نئی علامات آنا شروع ہو گئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوا جو سلیکٹ کی گئی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب کرنا کیا ہے کہ اگر دوا نے تھوڑی سی چھوٹی سی معمولی سی مائنر سی سمٹم پیدا کی ہیں، رک گئی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، ختم ہو گئی ہے، تو پھر آپ نے اسے کچھ نہیں کرنا، پھر وہ ٹھیک ہے، سب کچھ اس کو اسی طرح سے چلنے دینا ہے۔ تو اگر اس نے بہت سنجیدہ حالت اختیار کر لی ہے، سنجیدگی ہو گئی ہے، سویئر قسم کا علامات پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں، جس سے مریض اور پریشان ہونا شروع ہو گیا ہے، مریض کی حالت بگڑتی جا رہی ہے، نئی نئی علامات آتی جا رہی ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کیس کو دوبارہ لینا ہے اور نئی بالمثل دوا تجویز کرنی ہے۔ اگر نہیں رک رہی، پھر ہاں ایک بات اور ہے کہ نئی اور پرانی دونوں علامات لینی ہے جب دوبارہ کیس ٹیکنگ کرنی ہے۔ اگر پھر بھی نہیں کنٹرول ہو رہا تو پہلے آپ نے اس کو کرنا ہے اینٹی ڈوٹ، پہلے والی میڈیسن کو اینٹی ڈوٹ کر کے دوبارہ کیس لینا ہے، دوبارہ کیس لینے کے بعد اس میں جو نئی اور پرانی علامات ہے دونوں کو رکھنا ہے، اور رکھنے کے بعد دوا کو تجویز کرنا ہے، جو بالمثل دوا ہو وہ دیں گے تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ تھی 10ویں آبزرویشن، 10واں مشاہدہ ڈاکٹر کینٹ صاحب کا۔ اسی طرح انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ مجھے اجازت ہے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔